کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ خداوند تیری تمجید ہو۔ اور اس نے ان سے ایک تمثیل بھی کہی، کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہو تو اپنے استاد کی مانند ہوگا۔ تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے، اور اس شتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر، تنکا جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، جب تو اس شتیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے۔ اے ریاکار، پہلے شتیر کو اپنی آنکھ میں سے نکال، تب تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح دیکھ کر نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی اچھا درخت نہیں جو ردی پھل لائے، اور نہ کوئی ردی درخت جو اچھا پھل لائے۔ پس ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اس لیے کہ لوگ خاردار جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے، اور نہ جھڑ بیری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں باہر لاتا ہے۔ جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں۔ آج جو انجیلی اقتباس آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہ میدانی وعظ کا آخری حصہ ہے، اور اس آخری حصے میں خداوند یسوع نے سکھایا ہے کہ شاگردوں کی خدمت دینے کی خدمت ہوگی۔ خدمت آف دا apostles is not a receiving, rather is a service of giving۔ جہاں مسیح خداوند اپنے شاگردوں کو خبردار کرتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے کس قدر باعث برکت ہو سکتے ہیں، اس کا انحصار ان کی اپنی روحانی حالت پر ہے۔ اندھا اندھے کو راہ نہیں دکھا سکتا، کیونکہ دونوں گڑھے میں گریں گے۔ ہم وہ چیز نہیں دے سکتے جو خود ہمارے پاس نہ ہو۔ اگر ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کے بارے میں خود اندھے ہیں تو انہیں سمجھنے میں ہم کسی دوسرے کی مدد نہیں کر سکتے۔ اگر ہماری روحانی زندگی ناقص ہے تو یقین رکھیں کہ ہم سے سیکھنے والوں کی زندگیاں بھی ناقص ہی رہیں گی۔ لکھا ہے کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہو تو اپنے استاد کی مانند ہوگا۔ کوئی شخص وہ بات نہیں سکھا سکتا جو خود نہ جانتا ہو۔ وہ اپنے شاگردوں کو اس سطح سے بلند نہیں اٹھا سکتا جس سطح پر وہ خود ہوتا ہے۔ جتنا وہ ان کو سکھاتا ہے اتنا ہی وہ یعنی استاد کی مانند ہوتے جاتے ہیں۔ جس مرحلے تک استاد خود ترقی کر چکا ہوتا ہے، وہاں تک ہی وہ اپنے شاگردوں کو لے جا سکتا ہے۔ ایک شاگرد وقت کامل ہوتا ہے جب اپنے استاد جیسا ہو جائے۔ استاد کے عقیدہ یا زندگی میں جو خامیاں ہوں گی وہ اس کے شاگردوں کی زندگیوں میں منتقل ہو جائیں گی، اور جب تعلیم دینے کا عمل پورا ہو جائے گا تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ شاگرد اپنے استاد سے بڑا ہوگا۔ اس اہم سچائی کو مزید مسیح خداوند نے وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے تنکے اور شتیر کی مثال سے۔ ایک دن یوں ہوا کہ ایک آدمی کھلیان کے قریب سے گزر رہا تھا۔ وہاں اناج کی اڑائی ہوا کی مدد سے دانوں اور بھوسے کو الگ الگ کرنے کا عمل جاری تھا۔ ہوا کے جھونکے سے ایک تنکا اڑ کر اچانک اس آدمی کی آنکھ میں پڑ گیا۔ وہ
اس تکلیف دہ چیز سے چھٹکارا پانے کے لیے آنکھ کو ملتا ہے، مگر جتنا ملتا ہے تکلیف اتنی زیادہ ہو جاتی ہے۔ عین اس وقت ایک اور آدمی وہاں آ جاتا ہے۔ وہ پہلے آدمی کی تکلیف دیکھ کر مدد کرنے کی پیشکش کرتا ہے، مگر اس دوسرے آدمی کی اپنی آنکھ سے شتیر کا ایک سرا باہر جھانک رہا تھا۔ وہ کیا مدد کرے گا؟ وہ تو خود نہیں دیکھ سکتا۔ اس مثال میں جو سبق ہے، صاف نظر آ رہا ہے کہ استاد اپنے شاگردوں کی زندگیوں کے ایسے داغوں یا خامیوں کی نشاندہی نہیں کر سکتا جیسے داغ یا خامیاں نمایاں طور پر اس کی اپنی زندگی میں ہوں۔ اگر ہمیں دوسروں کی مدد کرنا ہے تو ہماری اپنی زندگیاں نمونہ ہونا چاہیے، ورنہ لوگ کہیں گے اے طبیب اپنا علاج کر۔ چوتھی مثال خداوند نے استعمال کی کہ وہ درخت اور پھل کی مثال ہے۔ درخت کے اچھے یا برے ہونے کا انحصار اس بات پر ہے کہ وہ خود درخت کیسا ہے۔ ہم درخت کا اندازہ یا فیصلہ اس کے پھل کی قسم اور خوبی سے کرتے ہیں۔ یہی حال شاگردیت کے میدان کا ہے۔ جو شخص اخلاق میں پاکیزہ اور روحانی لحاظ سے صحت مند ہے، وہ اپنے دل کے اچھے خزانے دوسروں کے لیے برکتیں نکالتا ہے۔ اس کے برعکس جو شخص بنیادی طور پر ناپاک ہے، کرپٹ ہے، برا ہے، وہ برائی ہی پیدا کر سکتا ہے۔ استاد محترم نذیر احمد فرمایا کرتے تھے کہ اگر ماں جو ایک استاد بھی ہوتی ہے وہی بٹرفلائی ہوگی تو یقیناً اس کا بچہ یا اس کا شاگرد بھی ہائی جیکر ہی بنے گا۔ تو لہٰذا ایک استاد کی فارمیشن اور اس کی اپنی عملی زندگی جو کہ ہے وہ شاگرد کی زندگی میں بہت زیادہ عمل لاتی ہے، مداخلت کرتی ہے، اور شاگرد بھی ویسا ہی اندر اور باہر سے ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کے اس انجیلی اقتباس میں خداوند اپنے شاگردوں کو بتانا چاہتا ہے کہ تمہاری خدمت کردار کی خدمت ہوگی۔ جو کچھ وہ کہتے یا کرتے ہیں اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ وہ خود کیا کرتے ہیں، وہ خود کیسے ہیں، کردار کیسا ہے، اعمال کیسا ہے، سکھاتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں۔ لہٰذا ان کی خدمت کے آخری نتیجے کا فیصلہ اس حقیقت سے ہوگا کہ وہ خود کیا ہیں اور ان کی زندگی کیسی ہے۔ خدا باپ سے توفیق چاہتے ہیں، مدد چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی کامل ہونے کا موقع بخشے جیسے اس کا آسمانی باپ کامل ہے۔ شکریہ۔